اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو تمام رسولوں پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، جو لوگ اپنے سفید بالوں کو کالا کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ کالا کرنے والے چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے، آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ عن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون قوم یخذبون فی آخر الزمان بالسواد کحواسل الحمام لا یریحون رائحة الجنہ۔ سنن ابو داؤد کتاب الترجل، حدیث نمبر 4212۔ راوی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے سفید بالوں کو کالا کریں گے جیسے کبوتروں کے سینے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ سامعین کرام، جو لوگ اپنے بالوں کو کالا کرتے ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، وہ لوگ مجرم ہیں، وہ لوگ اللہ کے مجرم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کام کرتے ہیں، اور اگر بغیر توبہ کیے لوگ مر گئے تو سمجھ لو کہ یہ لوگ جنت سے دور رہیں گے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ چاہے وہ مرد ہوں یا عورت جو اپنے بالوں کو کالا کرتے ہیں، سفید بالوں کو کالا کرتے ہیں، ایسے لوگ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ تو بھلا بتائیں، جب جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے ہیں تو پھر جنت میں جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا، جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے سونگھی جائے گی، یعنی جنت سے بہت دور رہیں گے ایسے لوگ جو اپنے سفید بالوں کو کالا کرتے ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورت۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سفید بالوں کو کالا نہ کریں، دوسرے اور رنگ لیا کریں، مہندی لگا لیا کریں، لیکن چاہے وہ مہندی ہو، اگر کالا بال اس سے ہوتا ہے تو پھر وہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ آپ نے فرمایا سفید بال کو کالا کرنا حرام ہے تو حرام ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس حرام کام سے، اس گناہ سے توبہ کریں اور اللہ رب العالمین سے ڈرائیں۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ، ایمان پہ زندہ رکھ، اور جب ہمیں اٹھانا تو اللہ ہمارے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔